السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 3 مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے یوم جزا کے دن کا۔ اس آیت میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں یہ جانا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو یوم جزا کا دن جو قائم کیا وہ کس بحاف پہ انسانوں کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو عدل اور انصاف کا دن اللہ رب العزت نے قائم کیا وہ کیوں ضروری تھا؟ اس کا جواب آپ سب کے پاس ہوگا، لیکن اس کا قرآن کی روح کے ایسے اس کا ایک اور جواب ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان کہ ہم نے آسمان کو اٹھایا اور میزان قائم کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کو جب اللہ رب العزت نے اٹھایا تھا، اس کو قائم کیا، تو سب سے پہلے میزان کو قائم کیا، یعنی کہ چیزوں کو بیلنس کیا، عدل اور انصاف قائم کیا۔ اور عدل انصاف قائم کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تو تم اس میں خرابی مت پیدا کرو، اس میں بگاڑ مت پیدا کرو۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی تخلیق اس کی نیچر کے ساتھ جو ہے، اس کے جو پرکرتی ہے اس کے ساتھ جب اس چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم نے اس کا نتیجے کو دیکھا ہے اور اس کو بھگتا ہے۔ اور جو عدل اور انصاف کا جو قانون ہے وہ صرف اور صرف زمین پہ نہیں ہے، بلکہ آسمان سے لے کے زمین تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رعد آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو بنا بروج بنا پلر کے کھڑا کیا ہوا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ لقمان آیت نمبر 10 کے اندر ریپیٹ فرمایا۔ اس کے علاوہ سورہ ال عمران آیت نمبر 18 میں آیت کا ایک پارٹ ہے کہ قائما بالقسط کہ تم قائم کرو عدل کو، انصاف کو، جسٹس کو۔ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے اس بات کو یہ واضح کر دیا کہ جو عدل اور انصاف جو ہے وہ صرف اور صرف زمین کے کسی کونے میں محدود نہیں ہے، بلکہ اس پوری کائنات کے اندر یہ چیز چھائی ہوئی ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک اللہ کا یہ قانون نافذ ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ عدل اور جو انصاف ہے وہ انسانوں پہ کیسے چھوٹ جائے، انسانوں کو اس سے کیسے چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ انسانوں پہ بھی قائم ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون کہ کیا وہ اللہ کے سوا کسی اور کا دین چاہتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے سوا کسی اور کے دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز جو ہے، ہر ایک مخلوق، ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی فرمانبردار ہے، اور چاہے وہ طوعاً و کرہاً، چاہے وہ اپنی خوشی سے ہو یا وہ ناخوشی سے ہو، وہ اللہ کی فرمانبردار ہے، اور وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ اور سب کو جو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔